بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ خطرناک منظرنامے، یہ ہے وہ موضوع جس کے بارے میں آج کے پروگرام میں مختصراً بات کی جائے گی۔ اس پروگرام میں جو معاملات اس وقت مشرق وسطیٰ میں ابھر رہے ہیں، اسی طرح روس اور یوکرائن کی جو تازہ ترین صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، اور آخر میں کچھ بات پاکستان کے بارے میں کی جائے۔ یہ نقشہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، شمال مشرق میں پیلے رنگ میں بڑا علاقہ جو ہے وہ ایران کا ہے۔ اس کے ساتھ مغرب کی طرف ہلکے پیلے رنگ میں عراق اور شام کا ملک ہے، اور جنوب میں ہلکے پیلے رنگ میں یمن کا ملک ہے۔ اوپر شمال مغرب میں ترکی، اور ترکی سے نیچے اگر جنوب میں آئیں تو لبنان، اسرائیل، غزہ اور بحیرہ عامر ہے۔ نقشہ کے درمیان میں گرے رنگ کے علاقہ میں اوپر شمال سے نیچے جنوب کی طرف آتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو اس میں اردن، کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات، قطر اور سعودی عرب وغیرہ یہ ممالک شامل ہیں۔ اس علاقہ میں اس وقت امریکہ کی فوج کچھ اس طرح تعینات کر دی گئی ہے۔ نیچے جنوب سے شمال کی طرف جاتے ہوئے اگر آپ سعودی عرب میں جائیں تو اس وقت وہاں 2500، پھر ساتھ ہی قطر میں 10,000 اور متحدہ عرب امارات میں 3,500، بحرین میں 9,000، کویت میں 13,500، اردن میں 3,000، عراق میں 2,500، شام میں 800 اور ترکی میں 1,465 فوجی جو امریکن فوجی ہیں وہ اس وقت تعینات ہیں ان ملکوں میں، اور یہ کل تعداد 50,000 سے کچھ کم بنتی ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں اس وقت امریکی فوجی جو ہیں وہ ان ممالک میں موجود ہیں۔ کافی عرصہ پہلے تک اس علاقہ میں فوجی حملے جو تھے وہ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا گروپس اور امریکہ، اسرائیل اور ان کے چند حمایتی ممالک کے علاقہ میں جو ان کی افواج موجود تھیں، تو ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا اور ان ممالک کی افواج کے درمیان تک یہ آپس میں حملے محدود تھے۔ اب خطہ کی تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال نے ایک خطرناک موڑ لے لیا ہے، اور اب یہ شدید خطرہ منڈلا رہا ہے کہ کہیں یہ جنگ براہ راست ایران اور امریکہ کے درمیان شروع نہ ہو جائے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ امریکہ اس خطہ سے اپنی فوجیں نکالے، لیکن اس کے برعکس، جیسے ابھی آپ کو بتلایا ہے کہ اس وقت کتنے امریکی فوجی کس کس ملک میں موجود ہیں، تو بجائے فوجیں نکالنے یا کم کرنے کہ امریکہ نے اس علاقہ میں مزید 1,200 سروس مین، 2,000 کی جو فوجی تعداد ہے اس میرین ایکسپیڈیشنری یونٹ، اس میں اس وقت تک 2,000 میرین پوسٹڈ ہیں، اور اس کے علاوہ کئی بحری جنگی جہاز جن میں ہزاروں امریکی فوجی موجود ہیں، وہ اس علاقہ میں مزید ان کی تعیناتی کر دی ہے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے مطابق ایران کے پاس موزوں گریڈ کا یورینیم چند سالوں سے موجود ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ ایران اس وقت تک کسی نہ کسی گریڈ کا ایٹم بم بنا بھی چکا ہو۔ چند روز قبل ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کسی خوفناک دھماکے کیے جانے کی دھمکی بھی دی تھی۔ جو اس وقت صورتحال موجود ہے، اس میں پاکستان اور ترکی کا کردار بہت اہم ہو گیا ہے، اور یہ دونوں ممالک بھی اگر امریکی حمایت میں میدان میں آگے آ گئے تو پھر ایران کو سینڈوچ بنا دیا جائے گا۔ گلف کے یعنی خلیج کے تمام ممالک پہلے ہی امریکی حلیف ہیں، اور امریکی فوجوں کے لیے اپنے اپنے ملکوں کی سرزمین امریکہ کو دے چکے ہیں۔ جیسے بحرین میں امریکی نیول سینٹرل کمانڈ موجود ہے، اور اسی طرح 5ویں نیول فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر بھی موجود ہے۔ ترکی نے بھی امریکہ کو بہت بڑا ایئر بیس دے رکھا ہے۔ کوئی بعید نہیں کہ پاکستان نے بھی خفیہ طور پر ایسا کوئی وعدہ کر رکھا ہو۔ ایران نے پاکستان پر حملہ کر کے پاکستان کو ایسا نہ کرنے کا پیغام تو دے دیا تھا، لیکن خطے میں اسٹریٹجیکل کمپلشنز ہوتی ہیں۔
اب اس خطے میں اسٹریٹجیکل کمپلشنز کی کیا صورت بنتی ہے، تو پھر اس صورت کے مطابق ہی پاکستان کے حکمرانوں کو اس صورتحال کے مطابق ہی اپنا کوئی قدم اٹھانا پڑے گا۔ بہرحال امریکی افواج کی مشرق وسطیٰ کے خطہ میں تیاریاں، غزہ میں اسرائیلی فوج کے بڑھتے ہوئے مظالم، امریکہ میں سابق صدر ٹرمپ کی بہت زیادہ حمایت اور اس وجہ سے موجودہ صدر بائیڈن جو ہیں ان کی بدحواسیاں، اسی طرح ایران اور اس کے حمایتی گروپ کی طرف سے امریکہ اور اس کے حلیفوں کو دھمکیاں، تجارتی اور دیگر بحری جہازوں پر ایرانی حمایت یافتہ یمنی حوثیوں کے تسلسل کے ساتھ حملے اس علاقہ میں بہت ہی خطرناک منظرنامہ پیش کر رہے ہیں اور جلد ہی یہ علاقہ کسی بڑی جنگ کی لپیٹ میں آتا لگ رہا ہے۔ روس یوکرین محاذ پر معمول کی جنگ کے علاوہ 24 جنوری کو ایک نیا خطرناک منظرنامہ ابھر کر آیا ہے۔ اس میں روس کی طرف سے یوکرین کے 65 فوجی قیدیوں کو، جو کہ یوکرین کے ساتھ تمام تفصیلات طے کرنے کے بعد روس نے اپنے فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ میں بٹھائے تاکہ ان کو یوکرین واپس لے جائے۔ جب یہ طیارہ فضا میں بلند ہوا اور ابھی یہ طیارہ روس کی حدود میں ہی تھا کہ ایک امریکی میزائل، جو کہ امریکی افواج کی ہدایت کے مطابق ہی چلایا گیا تھا، اس میزائل نے اس جہاز کو ہٹ کر کے تباہ کر دیا اور اس جہاز میں سوار یوکرین کے 65 فوجی قیدی اور ان کے ساتھ عملہ کے 6 روسی افراد اور 3 دیگر افراد جو کہ اس جہاز میں سوار تھے، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اب اس حادثہ نے روسی حکام کو ایک بار پھر اشتعال دلا دیا ہے کہ یوکرین کے ساتھ جو جنگی قیدی ان کے تبادلے کے ذریعے حالات کو نارمل کرنے کی جو کاوشیں کی جا رہی تھیں، ان کو بہت ہی بھونڈے طریقے سے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ طیارے کے بلیک باکس کو ڈھونڈ لیا گیا ہے اور روسی حکام کے مطابق وہ جمعہ 26 جنوری کو اس کا معائنہ کر کے دنیا کے سامنے حقائق رکھ دیں گے۔ اب دوسری طرف اس حادثہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یوکرینی صدر نے یوکرینی فوج کی اس نااہلی کو، وہ جو ہے یوکرینی فوج کے کمانڈر، ان کے سر تھوپ دیا ہے اور اب اپنے امریکی آقاؤں کی خوشامد کر کے اس فوجی کمانڈر کو تبدیل کر کے اپنے مرضی کا کمانڈر جو ہے وہ مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، واضح رہے کہ اس وقت جو موجودہ یوکرینی فوجی کمانڈر ہیں وہ پوری یوکرینی فوج میں بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں۔ البتہ ان کا جو یوکرینی صدر ہے ان کے ساتھ بعض پالیسی میٹرز پہ شدید اختلاف کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ اب اگر یوکرینی صدر اپنے عزائم میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس محاذ پر بھی ایک خطرناک منظرنامہ ابھر سکتا ہے۔ اسی طرح روسی حکام نے فرانس کو متنبہ کیا ہے کہ حال ہی میں یوکرین پر حملہ کے نتیجہ میں جو قیدی بنائے گئے ہیں یا جو فوجی ہلاک کیے گئے ہیں، جب ان کی شناخت کی تو ان میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ فرینچ قومیت کی نکلی ہے۔ روس نے فرانس کو اپنی پالیسی کو مؤثر بنانے کا کہا ہے کہ وہ اپنی قومیت کے لوگوں پر کنٹرول کرے مؤثر پالیسی کے ذریعے۔ بصورت دیگر اگر معاملات کو ایسے ہی چلنے دیا گیا تو دونوں ملکوں کے درمیان خطرناک صورتحال بن سکتی ہے۔ اب آخر میں کچھ ذکر پاکستان کے معاملات کا۔ پاکستان میں اوپر تلے خفیہ ایجنسی کے سربراہ اور فوج کے موجودہ سربراہ نے پاکستان کے طلباء سے خطابات کیے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ فوجی سربراہ اور خفیہ ایجنسی کے سربراہ طلباء سے خطابات کریں۔ گہرا تجزیہ یہ بتلا رہا ہے کہ ملک میں غالباً سیاسی معاملات درست سمت میں نہیں جا رہے اور خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹس کے مطابق عمران خان کی مقبولیت میں کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ انتخابات فوج کی نگرانی میں ہوں گے اور الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے تحت انتخابات کے ایک روز بعد ان انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ سارے معاملات بتا رہے ہیں جو مقتدر حکمران ہیں وہ انتخابات کے نتائج اپنی مرضی کے مطابق ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
اب ناظرین مسئلہ یہی ہے کہ اس ملک کے جو معاملات چلانے والے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ میں کوئی تبدیلی تو کرتے نہیں، زمینی حقائق کا درست ادراک نہیں کرتے، اور ہر وقت اپنے آپ کو ہی عقل کل سمجھ کر جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو اپنی سوچ کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں۔ اب تک کی جو مستند خبریں بار بار یہی آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نواز کو 90 سیٹیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو 60 سیٹیں، اور پھر اتنی ہی تقریباً 60 نشستوں پر جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں ان کو کامیاب کروا کر ایک ہنگ پارلیمنٹ بنا کر، ہنگ پارلیمنٹ وہ ہوتی ہے جس میں کسی پارٹی کی بھی اکثریت نہ ہو اور وہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کر کے ہی معاملات چلائیں، تو اس طرح کی ہنگ پارلیمنٹ بنا کر جو اصل مقتدر حکمران ہیں وہ اپنی طرز حکمرانی کو برقرار رکھ کر اپنی سوچ کے مطابق جو وہ بہتر سمجھتے ہیں ان پالیسیوں کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ اس وقت کے جو مقتدر حکمران ہیں ان کے پاس طاقت بھی ہے اور اختیار بھی ہے، اس لیے بظاہر وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے، لیکن اس طریق سے پاکستان کا عالمی برادری میں آگے بڑھنا تو بہرحال ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ تمام دنیا کی پھر نظریں جو ہوتی ہیں جس طرح کے حالات ہوں اس کے مطابق ہی کسی ملک کی وہ عزت کرتے ہیں۔ اپنے ابتدائی دور میں پاکستان کی بہترین حیثیت جس کا فوجی سربراہ نے طلباء کے ساتھ جو خطاب کیا اس میں بھی حوالہ دیا، تو اس سلسلہ میں صرف اتنی عرض ہے کہ اس وقت ملک کے حکمران کرپٹ نہیں ہوتے تھے، ملک میں یعنی پاکستان میں عدل اور انصاف بھی ہوتا تھا، پاکستانی حکومت کے افسران میں بھی بہترین قابلیت ہوتی تھی اور سفارشی لوگوں کو حکومت میں کوئی جگہ نہیں دی جاتی تھی، ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا تھا، ملک میں مذہبی آزادی تھی، مسلک کے اختلاف پر قتل و غارت یا مسجدوں کے مینار نہیں گرائے جاتے تھے، اور نہ ہی مسلک کے اختلاف کی بنا پر قبرستانوں میں دفن مردوں کی قبروں کی بے حرمتی کی جاتی تھی، میرٹ کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا اور میرٹ کی بنا پر ہی افسران جو ہے ان کی بھرتی ہوتی تھی۔ اب موجودہ جنرل حافظ صاحب نے اپنے خطاب میں کافی جو قرآنی آیات ان کا حوالہ تو دیا جب وہ طلباء سے خطاب کر رہے تھے، لیکن اسی قرآن کا یہ بنیادی حکم لگتا ہے وہ بھول گئے کہ جو تم کہتے ہو اگر اس پر تم خود عمل نہیں کرتے تو یہ دوغلے پن کی پالیسی میں آتا ہے، اور پھر ایسے وائز کا یا ایسا شخص جو یہ باتیں کر رہا ہو اس کی باتوں کا سننے والوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ سننے والے یہی کہتے ہیں کہ جتنی یہ باتیں کر رہے ہیں یہ صرف باتیں ہی ہیں، کیونکہ وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اب ناظرین 8 فروری بھی آ جائے گی، انجینئرڈ قسم کے انتخابات بھی ہو جائیں گے، اور اس وقت جو صاحب بہادر ہیں ان کی مرضی کا نتیجہ بھی آ جائے گا، لیکن اس کے نتیجہ میں جو لاوا اندر ہی اندر پکتا رہے گا وہ جب آتش فشاں کی طرح پھٹے گا تو پھر نہ جانے کس کس کو بھسم کر دے گا۔ پاکستان کے موجودہ حکمرانوں کو ابھرنے والے اس خطرناک منظرنامے کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔